بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ارشد سلیم۔ ناظرین، پاکستانی سیاست میں عجیب کشمکش شروع ہو گئی ہے، عجیب ڈیولپمنٹس سامنے آ رہی ہے۔ ایک تو جو پاکستان میں اس ٹائم پہ حکومت ہے پی ٹی آئی، اس کے ساتھ جو اشتراک میں 4 اور پارٹیز، چھوٹی پارٹیز جو آلریڈی الحاق میں ہے، حکومت کا حصہ ہے، ان میں سے اکثریت کی طرف سے عجیب قسم کی خبریں آ رہی ہیں۔ دوسرا، کل عمران خان صاحب کی ملاقات ہوئی ہے آرمی چیف سے، اور تھرڈ ون جو مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک اور یو ٹرن لیا ہے جو ابھی پلین بی ہے اس میں، یہ ساری چیزیں ڈیٹیل سے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ناظرین، اگر اب تک آپ لوگوں نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سبسکرائب ضرور کریں اور جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کریں۔ اگر ہماری ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آتی ہے تو جو لائک کا بٹن ہے اس کو پریس کرنا نہ بھولیے گا۔ ناظرین، سب سے پہلے بات کرتے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کے دھرنے کی۔ بات شروع ہوئی تھی اسلام آباد سے، کراچی سے مارچ شروع ہو کے اسلام آباد پہنچ گیا تھا، اور کراچی سے اسلام آباد تک، پشاور یا کے پی سے اسلام آباد، بلوچستان سے اسلام آباد تک مختلف لوگ ٹولوں کی شکل میں، گروپس کی شکل میں، یا چھوٹے بڑے مارچ جو چل پڑے تھے ان کی شکل میں جنہیں اسلام آباد پہنچ گئے تھے، لیکن حکومت نے انتہائی سنجیدگی کے ساتھ اور انتہائی ہوشیاری کے ساتھ کام لیا اور راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں کھڑی کی، اور نہ ہی جو ہے نا کسی بھی فورسز، جتنی بھی فورسز ایجنسیز ہے، جتنی بھی فورسز پاکستان کی ہے انکلوڈنگ پولیس، ان لوگوں نے کوئی جو ہے نا ریئیکشن ظاہر نہیں کیا، یہاں تک کہ مولانا صاحب کے بندوں نے وقتاً فوقتاً کوشش کی کہ کوئی ایسی سچویشن ہم لوگ پیدا کر لیں کہ لڑائی جھگڑے کی طرف، مار کٹائی کی طرف، ایف آئی آرز کی طرف بات چلی جائے، لیکن حکومت اپنی پالیسی میں کامیاب ہوئی۔ اسلام آباد پہنچ کے اور راستے میں بھی جو مولانا صاحب اور اس کے ساتھی اور لیڈرز تھے، ان لوگوں نے جو ان کے چند بیانات تھے وہ ایسے بیانات تھے کہ لگ یہی رہا تھا کہ مولانا صاحب اور مولانا صاحب کے ساتھی مر جائیں گے لیکن اپنے بیان سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، کہ استعفیٰ ہم عمران خان صاحب کا لے کر رہیں گے، الیکشن کے کچھ ریفارمز اور الیکشن آرمی کے موجودگی میں نہیں ہوں گے، مطلب کہ جب الیکشن ہوں گے تو آرمی کی سیکیورٹی وغیرہ کوئی اس میں نہیں ہوگی۔ لیکن ایٹ دی اینڈ جو ہے نا مولانا صاحب کو یو ٹرن لینا پڑا، کیونکہ مولانا صاحب کو پتہ چل گیا تھا کہ اب میں ٹوٹلی اکیلا رہ گیا ہوں۔ لیکن ناظرین، شاید آپ لوگوں کو معلوم ہو یا نہ ہو، ایک امپورٹنٹ نیوز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر لوں کہ آخری دن جب مولانا صاحب پلین بی کا اعلان کر رہے تھے تو مولانا صاحب کو 3 دفعہ مولانا صاحب کی جو ہے نا بات ہوئی فون پہ ایک بندے سے اس کی بات ہوتی ہے، اور اس میں خاص طور پر فنڈنگ کا ذکر آتا ہے۔ فنڈنگ کی بات بھی جو ہے نا وہ کرتا ہے کہ ابھی جو پلین بی ہے، کیونکہ پلین اے میں کچھ لوگوں نے اس کو سہارا دیا تھا، حوصلہ دیا تھا، گارنٹی دی تھی کہ ہم آپ کے ساتھ ہوں گے، لیکن وہ پھر ساتھ نہیں چلے تھے۔ تو اس کو جو کال آئی 3 دفعہ، اور اس میں جو ہے نا فنڈنگ کی بات ہوئی، تو اس میں یہ جو ہے نا اس کو باور کرایا گیا کہ آپ ابھی جب جو پلین بی کا اعلان کرنے جا رہے ہیں تو پلین بی میں جو ہے نا پیسوں کی فکر آپ نہ کریں، فنڈنگ آپ کو ہو جائے گی، لیکن ہمارے بندے جو ہے نا جنڈوں سمیت یا بیجز سمیت جو ہے نا آپ کے ساتھ نہیں ہوں گے پلین بی میں۔ ہمارے بندے ہوں گے لیکن آپ لوگوں کے بندوں کی شکل میں ہمارے بندے موجود ہوں گے، اور ان کے ہاتھوں میں جو ہے نا ہماری پارٹی کا نہ کوئی ایجنڈا ہوگا، نہ کوئی بیج لگا ہوگا۔ خیر، ان شارٹ پلین بی شروع ہو گیا۔ مولانا صاحب نے یہ اعلان کیا تھا کہ پورا پاکستان جو ہے نا بلاک ہو جائے گا، ہر قسم کی جو ہے نا کاروباری جو ایکٹیویٹیز ہے وہ ختم ہو جائے گی، حکومت جو ہے نا مفلوج ہو کے رہ جائے گی۔ لیکن بدقسمتی کی بات، مولانا کی قسمت جو ہے نا ساتھ چونکہ نہیں دے رہی، تو مولانا صاحب کا یہ اعلان بھی جو ہے نا ادھورا کا ادھورا رہ گیا۔ تقریباً 22-24 جگہوں پہ ٹوٹل روڈ بلاک کیا گیا تھا، جس میں صرف اور صرف 6 جگہوں پہ روڈ کہہ سکتے ہیں کہ پرمنٹلی بلاک ہوا، باقی جگہوں پہ روڈ کچھ گھنٹوں کے لیے بلاک ہونے کے بعد دوبارہ کھل گئے۔ ابھی کل جو مولانا صاحب نے ایک اور یو ٹرن لیا ہے کہ چونکہ سردی کا موسم ہے اور ہمارے جو کارکن ہیں وہ اس سردی میں نہیں بیٹھ سکتے، اور صرف دن کے وقت جو ہے نا ہمارے کارکن نکلا کریں گے اور راتوں کو واپس جایا کریں گے، تو یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ایسا جو ہے نا چلتا رہے، کیونکہ
کارکن جدھر دھرنا دیا جا رہا ہوتا ہے اس کے سراؤنڈنگ ایریا میں نہیں رہتے، بلکہ وہ دور دراز علاقوں سے آئے ہوتے ہیں۔ کئی اضلاع کے لوگوں کو ایک جگہ پہ اکٹھا کیا ہوتا ہے، تو وہ کوئی 100-200 کلومیٹر دور جا کے رات گزار کے اگلے دن واپس آنا ناممکن ہوتا ہے۔ اصل میں ہوا یہ تھا کہ جب مولانا صاحب پلان اے کے بعد پلان بی کا اعلان کر رہے تھے تو یہ آلریڈی بات ڈیسائیڈ ہو چکی تھی مولانا صاحب کی ایک جگہ پہ ایک بندے کے ساتھ یا ایک ڈپارٹمنٹ کے ساتھ کہ آپ لوگ مجھے فیس سیونگ کے لیے تھوڑا سا موقع دے دے، اور جو پلان بی پہ میں جا رہا ہوں تو پلان بی میں جو ہے نا ہمارے لیے کوئی بھی رکاوٹ جو ہے نا آپ لوگ نہ ڈالے، یا گورنمنٹ کوئی رکاوٹ نہ ڈالے۔ چند دنوں میں جو ہے نا ہم لوگ جو پرامن دھرنا ہوگا وہ ہم دے کے ایک سائڈ پہ کر لیں گے، جس کی وجہ سے مجھے کافی زیادہ فیس سیونگ مل جائے گی۔ تو ابھی جو نظر آ رہا ہے پلان بی کی سچویشن، جس طریقے سے زیادہ جگہوں پہ جو ہے نا روڈز بلاک ہونا، پھر جو ہے نا صرف 6 جگہوں پہ رہ جانا، اور ابھی جو ہے نا دن کو دھرنا دینا، رات کو ختم کرنا، تو اس سے صاف نظر آ رہا ہے کہ یہ چند دنوں کی گیم ہے، چند دنوں میں یہ سلسلہ بھی ختم ہو جائے گا۔ تو مولانا صاحب جو ہے نا ٹوٹل ایکسپوز ہو چکے ہیں، اور حکومت کی جو اس ٹائم پہ سب سے بڑی کامیابی میں دیکھ رہا ہوں کہ ان لوگوں نے انتہائی صبر سے کام لیا، اور اس صبر سے کام لینے کا یہ فائدہ ہوا کہ مولانا صاحب پوری دنیا میں ایکسپوز ہو چکے ہیں۔ صرف پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں ایکسپوز ہو چکے ہیں کہ مولانا صاحب کی مینٹیلٹی کیا ہے، پاکستان کے ساتھ وہ کتنا جو ہے نا مخلص ہے، اسلام کے ساتھ وہ کتنا مخلص ہے، اپنے ورکرز کے ساتھ جو ہے نا سخت ٹائم میں وہ کتنا مخلص ہے۔ یہ ساری چیزیں ایکسپوز ہو چکی ہے، اور حکومت کا پتہ صحیح ٹائم پہ کھیلا جا چکا ہے۔ دوسرا جو ایک عجیب قسم کی سچویشن پیدا ہو چکی ہے حکومتی حلقے میں، کہ اس ٹائم پہ جو عمران خان صاحب کی اپنی پارٹی ہے، ان کے اپنے جو ووٹ تھے وہ 171 تھے، 172 آئی تھنک۔ ٹوٹل ووٹ جو پول ہوئے تھے عمران خان صاحب کے حق میں وہ 182 تھے، جس میں مینگل گروپ بھی ہے، ایم کیو ایم بھی ہے، اور چودھری صاحب جو چودھری برادران ہے وہ بھی ہے، پاکستان مسلم لیگ جو گروپ ہے، اور ایک اور بھی۔ تو ٹوٹل 4 جو ہے نا جو چھوٹی پارٹیز ہے، جی ڈی اے چوتھا گروپ جو ہے وہ جی ڈی اے ہے۔ جی ڈی اے کی تعداد تو بہت ہی کم ہے، آئی تھنک ٹوٹل 3 جو ہے نا ان کے ممبرز ہیں۔ تو ابھی کل جو ہے نا جو ایم کیو ایم کی طرف سے اسمبلی کے فلور پہ کہا گیا کہ ہمارا یہ تقاضا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ حکومت غیر مشروط طور پر نواز شریف صاحب کو باہر جانے دے۔ جو چودھری برادران ہیں وہ پچھلے چند دنوں سے جس طریقے سے ان کے بیانات سامنے آ رہے ہیں، تو وہ بھی جو ہے نا بہت زیادہ تجسس پھیلا رہے ہیں۔ اصل میں جو چودھری برادران ہیں ان لوگوں کی ہسٹری رہی ہے کہ یہ کبھی بھی پرماننٹلی کسی کے ساتھ نہیں رہے، صرف مفاد کی گیم ان لوگوں نے کھیلی ہے، اور مفاد کے وقت جب مفاد ہوتا ہے تو ساتھ مفاد ختم ہونے کی طرف جائے تو ان لوگوں کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ یہ بھی جو ہے نا ایک انتہائی سینئر ہمارے اینکر ہے، کل جو ہے نا وہ اپنے پروگرام میں بتا رہے تھے کہ چودھری برادران کی آلریڈی ڈیل ہو چکی ہے، پہلے سے ہو چکی تھی نون لیگ کے ساتھ، کہ چودھری الہی صاحب کو جو ہے نا پرویز الہی صاحب کو سی ایم بنانے کی نون لیگ والوں کے ساتھ۔ تو وہ اور یہ خبر جو ہے نا وہ آلریڈی عمران خان صاحب کو دے چکے ہیں کہ اس سائڈ سے آلریڈی جو ہے نا ایک آفر ہمارے پاس ہے۔ ابھی جو ہے نا 2 آپشن جو ہے نا سامنے آئے گی، یا 2 آپشن جو ہے نا ہے، ایک تو یہ ہے کہ یا تو جو ہے نا عمران خان صاحب جو اپوزیشن پارٹیز، کیونکہ جب بھی جو ہے نا کوئی پارٹی جو آپ کے ساتھ الحاق میں ہوتی ہے، آپ کے ساتھ حکومت میں ہوتی ہے، چھوٹی پارٹی، جب بھی جو ہے نا ان کا کوئی مقصد سامنے آتا ہے تو وہ ایسے خبریں دینے شروع کر دیتے ہیں کہ حکومت کے ساتھ ہماری ناراضگی ہے، اور وہ اپنا فائدہ جو ہے نا ٹیبل پہ رکھتے ہیں کہ یہ جو ہے نا ہمارے فائدے کی چیز ہے، یا یہ منسٹری ہمیں چاہیے، یا یہ کام ہمیں چاہیے، یہ کروا کے دے دے۔ تو اگر عمران خان صاحب کے پاس جو 2 چیزیں ابھی اس ٹائم پہ ہے، ایک تو یہ ہے کہ یا تو جو ہے نا حکومت میں کچھ وزارتیں جو ہے نا ایم کیو ایم اور جو کاف لیگ ہے ان کو دے دے اور ان کو چپ کرا دے۔ مینگل صاحب جو ہے نا آلریڈی ووٹ دے چکے ہیں حکومت کو، عمران خان کو، لیکن جو حکومتی بینچ ہے اس پہ نہیں بیٹھے ہوئے۔ جی ڈی اے تو جو ہے نا ایک چھوٹی پارٹی ہے، اس کا کوئی خاص اتنا وہ نہیں ہے، ابھی فی الحال جو ہے نا ان کی طرف سے کوئی ایسی خبریں بھی نہیں آئی۔ لیکن یہ جو 2 ایم کیو ایم اور پاکستان مسلم لیگ کیوں، ان لوگوں نے توڑے سے جو ہے نا زبانیں کھولنی شروع کر دی ہے،
تو یا تو عمران خان جو ہے نا ان کو کچھ سیٹس دے گا، کچھ منسٹریاں دے گا، اور جو عمران خان صاحب کے اپنے اصول ہیں ان اصولوں پہ کمپرومائز کرے گا۔ اگر کمپرومائز کرتا ہے تو اس کی وجہ سے ایک تو عمران خان کی حکومت مزید جو ہے نا کمزور ہو جائے گی، اور کمزوری کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب کا گراف بھی کافی نیچے گر جائے گا۔ ابھی یہ تو آنے والا وقت بتائے گا، آنے والا وقت جو ہے نا پروف کرے گا کہ ہوتا کیا ہے۔ اور سیکنڈ آپشن عمران خان صاحب کے پاس یہ ہے کہ عمران خان صاحب حکومت یا جو اسمبلیز ہے وہ ڈیزولو کر لے گا اور نئے الیکشن کی طرف چلے جائے گا۔ آلریڈی جو عوام ہے، عوام کو پتہ چل چکا ہے کہ یار پاکستان کے ساتھ مخلص کون ہے اور پاکستان کا مخالف کون ہے۔ اسپیشلی ابھی جو مولانا صاحب کا اور سٹارٹ میں اپوزیشن اس کے ساتھ تھی، یہ جو دھرنا ہوا ہے، اس سے تقریباً موسٹلی پاکستانی مولانا فضل الرحمان صاحب پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ سے انتہائی ناراض نظر آ رہی ہے۔ عمران خان صاحب کی بہت زیادہ پالیسیز ایسی ہے کہ جس سے عوام خوش ہے ماں سوائے جو مہنگائی ہوئی ہے، لیکن مہنگائی کے بارے میں بھی جو ہے نا موسٹلی لوگوں کی یہی رائے ہے کہ اس مہنگائی کے جو دور رس نتائج ہے وہ بہتر ہی نکلیں گے، کیونکہ یہ جو ابھی آج کا دور ہے یہ 90s کا یا 80s کا دور نہیں ہے کہ لوگوں کو پتہ نہیں چلتا، بلکہ وائی فائی کا دور ہے، 4G کے بعد 5G کا دور ہے، اور لوگوں کو پتہ ہے کہ حقیقت کیا ہے اور صرف دکھاوے کی چیزیں کیا ہے۔ تو لگ یہی رہا ہے جو کہ بہت سے اینالسٹ ہے، بہت سے اینکرز ہے جن کی ہر ایک چیز پہ نظر ہوتی ہے، ان لوگوں کا تجزیہ بھی یہی ہے کہ عمران خان پاسبلٹی زیادہ یہ ہے کہ وہ کمپرومائز پہ نہیں جائیں گے، بلکہ اگر پوزیشن اس نیس تک پہنچتی ہے، اس پوائنٹ تک پہنچتی ہے کہ عمران خان کو ایک فائنل ڈیسیجن لینا پڑتا ہے، تو وہ اسمبلیز کو ڈیزولو تو کرے گا، لیکن وہ جو ہے نا ایکسٹریم لیول پہ کمپرومائز نہیں کرے گا۔ آرمی چیف کی کل جو ہے نا ملاقات ہوئی ہے عمران خان صاحب سے، جو کہ اگر دیکھا جائے تو کافی ٹائم کے بعد ہوئی، بیچ میں ایک بہت بڑا گیپ تھا، بہت بڑے گیپ کے بعد جو ہے نا دونوں کی ملاقات ہوئی ہے۔ ابھی جو اندر کی ریئل سٹوریز ہے وہ ابھی ٹوٹلی فرنٹ پہ نہیں آئی، لیکن یہ جو ٹائمنگ ہے ملاقات کی کافی اہم ٹائمنگ ہے، کیونکہ پاکستان کی جو سچویشن جا رہی ہے انٹرنلی جو سچویشن ہے، سیاسی رساکشی کا جو سسٹم شروع ہو گیا ہے، ایسے ٹائم پہ جو ہے نا آرمی چیف کا جو ہے نا اور عمران خان کا آپس میں ملاقات کرنا، اس کا کیا مطلب تھا، یہ آنے والے دنوں میں شاید یہ چیزیں بھی جو ہے نا فرنٹ پہ آ جائے گی اور چیزیں کلیئر ہو جائے گی، کیونکہ آرمی کا کبھی بھی جو ہے نا ڈائریکٹلی انوالومنٹ نہیں رہی ہے، لیکن برسر اقتدار جو بھی پی ایم ہوتا ہے وہ کسی بھی وقت آرمی چیف سے مل سکتا ہے، اور جو اندرونی یا بیرونی پاکستان مخالف چیزیں ہوتی ہے یا پاکستان کی سیکیورٹی بیس پہ چیزیں ہوتی ہے وہ آرمی چیف کے ساتھ ڈسکس کر سکتا ہے، یہ قانون میں ہے۔ تو ناظرین، امید کرتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہو فیوچر میں، جو کچھ بھی ہو وہ اللہ کرے کہ پاکستان کے لیے بہتر ہو، اور مجھے یقین نہیں آتا، جو میری ذاتی رائے ہے، مجھے اس بات کا یقین نہیں ہے کہ عمران خان کوئی بہت بڑے کمپرومائز کی طرف جائے گا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ جو چودھری برادران اور جو کاف لیگ کے بیانات سامنے آئے ہیں، یہ جو ہے نا صرف اور صرف سیاسی بیان ہو، اندرونی خانہ کوئی ایسی دو نمبری ان کے ذہن میں نہ ہو، کیونکہ اگر دیکھا جائے کہ جو حکومتی کمیٹی بیٹھی تھی اسپیشلی نواز شریف صاحب کے کیس کے لیے، نواز شریف صاحب کے ECL کے لیے جو بیٹھی تھی، تو فروخ نسیم صاحب، کیونکہ مین جو کرتا درتا تھا وہ فروخ نسیم صاحب تھے، کیونکہ وہ جس منسٹری کو لیڈ کر رہے ہیں تو اسی کا یہ کام تھا۔ تو یہ جو بینک باؤنڈ جو ہے جمع کروانے کا کہا گیا تھا، تو یہ ڈیسیجن تھا بھی جو ہے نا فروخ نسیم صاحب کا، اسی کمیٹی نے یہ ڈیسیجن لیا تھا۔